پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ریاستی رازوں سے متعلق کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ خان اور ان کے نائب شاہ محمود قریشی کو 8 فروری کے عام انتخابات سے تقریباً ایک ہفتہ قبل نام نہاد سائفر کیس میں سزا سنائی گئی۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ریاستی راز افشاں کرنے سے متعلق کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو راولپنڈی کے ایک جیل میں قائم خصوصی عدالت نے نام نہاد سائفر کیس میں سزا کا اعلان کیا، جس کا تعلق ایک سفارتی کیبل سے ہے، جس میں خان کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ الزام ثابت ہوتا ہے کہ 2022 میں ان کی اقتدار سے برطرفی ایک سازش تھی۔ آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی عدالت نے خان کو امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر کی طرف سے بھیجی گئی خفیہ کیبل کا غلط استعمال کرنے کا مجرم قرار دیا۔ خان نے بار بار اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دستاویز میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے سے ان کی برطرفی ان کے سیاسی مخالفین اور طاقتور فوج کی طرف سے امریکی انتظامیہ کی مدد سے رچی گئی سازش تھی۔ واشنگٹن اور پاکستانی فوج اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ خان اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، جب وہ پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھے۔ وہ گزشتہ سال اگست سے جیل میں ہے اور متعدد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمارے وکلاء کو عمران خان کی نمائندگی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں گواہوں پر جرح کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عدالت میں جو کچھ سامنے آ رہا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا۔ بہاری نے کہا یہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں خان کی دوسری سزا ہے۔ اگست میں انہیں بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے باعث وہ قومی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ یہ ووٹ پی ٹی آئی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے بعد ہے، جس میں اس کے درجنوں رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے اور اس کے ہزاروں اراکین اور حامیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ حال ہی میں پارٹی نے اپنا انتخابی نشان ایک کرکٹ بیٹ بھی کھو دیا تھا اور اسے اپنے امیدواروں کو آزاد امیدوار کھڑا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ خان اور قریشی کے خلاف فیصلہ صرف متاثرہ پارٹی کے حق میں کام کرے گا۔ سزا کے ایسے وقت میں آنے کے ساتھ جب انتخابات میں 10 دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، یہ صرف ہمارے حامیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا اور ان کی بڑی تعداد میں سامنے آنے میں مدد کرے گا۔ حکام پی ٹی آئی اور اس کے ووٹر بیس کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کارروائیاں ہمیں صرف بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کار بینظیر شاہ نے کہا کہ یہ بات خان کے خلاف عدالتی کارروائی کے آغاز سے ہی واضح تھی کہ ریاست کے اس کیس کی سنگین نوعیت کے باوجود منصفانہ تحقیقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ریاست کے بجائے اسے صرف ایک اور ذریعہ کے طور پر استعمال کر رہی تھی تاکہ خان کو انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے۔ صحافیوں کو کوریج کرنے سے روکا گیا۔ اوپن ٹرائل کے عدالتی احکامات کے باوجود کارروائی کی گئی۔ وکیل عبدالمعیز جعفری نے کہا کہ سزا کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے ساتھ ملی بھگت سے ریاستی رازوں کو جان بوجھ کر افشا کیا جائے، یہ سمجھ کر یہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا کہ ٹرائل کورٹ اس دائرے کو کس طرح مربع کرتی ہے اور وہ دشمن کون ہے جس کے ساتھ خان اور قریشی گٹھ جوڑ کرنا چاہتے تھے۔ ہمایوں دلاور نے تو شاہانہ کیس میں دنیا کا تیز ترین ٹرائل کا ریکارڈ بنایا تھا، کیونکہ اسے 5 اگست تک سزا سنانے کا حکم تھا۔ اس ٹرائل میں اتنے سقم تھے کہ عامر فاروق بھی ٹرائل کو درست نہیں قرار سکا تھا۔ اس بار جج ابوالحسنات نے دلاور کا ریکارڈ بھی توڑ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا ہے۔ عمران خان کو تو دفاع کے حق سے ہی محروم کیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد سزا سنائی جا سکے۔ اس ٹرائل نے بھی ہر صورت ہائی کورٹس میں الجھانا ہے، مگر الیکشن سے فوراً پہلے ایسا فیصلہ قوم میں مایوسی اور ہیجان پیدا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، جس کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن والے دن نہ نکلے اور یوں ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے اور دھاندلی کے چانسز بڑھ سکے۔ نمبر 2، تحریک انصاف کے الیکشن کمپین کو سبوتاج کیا جا سکے۔ عمران خان کو سزا سنانے کے بعد نارمل الیکشن سرگرمیاں رک جائیں اور لوگوں کا فوکس بدل جائے۔ نمبر 3، قوم کو مشتعل کیا جائے تاکہ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی طرز پہ نئے کریک ڈاؤن سے پارٹی کی بچی کچی قوت کو توڑا جائے اور الیکشن ملتوی کرنے کا جواز ڈھونڈا جا سکے۔ قوم اس سازش سے باخبر رہے، ہر صورت پرامن رہے، کیونکہ ہماری جدوجہد کی وقع اسی میں ہے۔ اس الیکشن میں انہیں بھاری مارجن سے شکست دینے کے لیے اپنی انرجی صرف کرے۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں قوت حاصل کرنے کے بعد ہم یک طرفہ ظالمانہ کارروائیوں کو رکوانے اور بعد ازاں اپنے لیڈر کو واپس لانے میں کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا اس بار ایک ووٹ قیمتی ہوگا۔ اپنے اعصاب مضبوط رکھے اور الیکشن پر فوکس کرے۔ سائبر کیس پر عمران خان کا پیغام۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلاء سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے کہ سائفر وہ کیس ہے جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے کر از سر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی۔ پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ
कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धनोस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयानात से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मंसूबा साज घबरा गए और इसे कानूनी कवायद और जवायद मुकम्मल किए बगैर खत्म करना चाहते हैं। ये ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स्ड मैच है, जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों और उनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा था। इसीलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म है। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्तिहाल दिलाया जाए, ताकि आप सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें। तो इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तरस पे एक दूसरा पाल्स प्लेग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले पाल्स प्लेग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बददिल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से ही मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले हैं, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और इनको बताएंगे कि हम कोई बैल बकरियां नहीं जिनको चुड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा, इंशाअल्लाह।